اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، ہم سورہ النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں 4 رکوعات کی تکمیل ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 5ویں رکوع کا آغاز کریں گے، اور 5ویں رکوع کی جو پہلی 3 آیات ہیں، یعنی آیت نمبر 26، 27 اور 28، ان 3 آیات میں احکام شریعت کے ضمن میں فلسفہ اور حکمت کا بیان ہو رہا ہے۔ احکام شریعت کو انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ اسے جب حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو تو آدمی کی طبیعت ناگواری محسوس کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں نے شریعت کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکا ہے۔ کچھ عیسائی دانشوروں کا کہنا یہ ہے کہ شریعت ایک لعنت ہے۔ خواہ مخواہ ایک انسان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ جب وہ حرام سے رک نہیں سکتا تو اس کا دل میلا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھنے لگتا ہے اور مجرم ضمیر یعنی گلٹی کانشیس ہو جاتا ہے، اور اس احساس کے تحت وہ منفی نفسیات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک اس ساری خرابی کا سبب یہ ہے کہ آپ نے حرام اور حلال کا فلسفہ چھیڑ دیا۔ اگر سب کام حلال سمجھ لیے جائیں تو کوئی حرام کام کرتے ہوئے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایسے ایسے فلسفے بھی موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو فلسفہ احکام ہے وہ اب آگے کی آیات میں آ رہا ہے۔ آیت نمبر 26 میں جیسے بیان فرمایا گیا، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کر دے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ہدایت بخشے ان راستوں کی جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے، یعنی پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نیکوکار بھی تھے اور بدکار بھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمام انبیاء، صلحاء اور نیکوکاروں کا راستہ اختیار کرو اور تم دوسرے راستوں سے بچ سکو۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر نظر عنایت فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ تم پر واضح کر دیں وہ ساری تعلیمات جو انبیاء اور رسولوں کو دی گئیں، وہ ساری کی ساری ہدایات تم تک پہنچا دیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید پچھلے تمام انبیاء اور رسولوں کی اور تمام شریعتوں کی تعلیم کو ایک سائنٹیفک انداز میں ان کا نچوڑ نکال کر پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اب تک کی جتنی تعلیمات اور ہدایات دی جا چکی ہیں، تمام قوموں کو ان کا نچوڑ تم تک پہنچا دیں، اور ان میں جو خیر ہے وہ سارا خیر اور اس کی برکتیں تم تک پہنچا دیں۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم پر مہربان ہو جائیں، لیکن اللہ کے مہربان ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمہیں ہدایات دے، تعلیمات دے، قوانین بتائے، اور تم اس پر عمل کرو اور اسے نافذ کرو، تب وہ تم پر مہربان ہوگا۔ معاشرے کے میدان میں اترتے ہوئے، اس کی تمام ہدایات کو سمیٹتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے اور انہیں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، اس میں قربانیاں کرتے ہوئے، اس میں پسینہ اور خون بہاتے ہوئے جب تم نظر آؤ گے تو اسے تم پر پیار آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں، میں تم سے پیار کروں اور تم پر خصوصی توجہ کروں، مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں ساری تعلیمات تمہیں دے دوں اور تم ان تعلیمات کو وصول کرو، قبول کرو، ان پر عمل کرو اور اس کے نفاذ کی جد و جہد میں لگ جاؤ۔ پھر پتہ چلے گا کہ میرا کون ہے اور کون میرے راستے میں پسینہ بہاتا ہے اور خون بہاتا ہے، اور اللہ تو خود علم والا اور دانش والا ہے۔ اس سے کسی کے ادارے، کسی کی نیتیں، کسی کی کوششیں، کسی کی محنت، کسی کا اخلاص چھپ نہیں سکتا۔ آگے آیت نمبر 27 میں فرمایا، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں
وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بھٹک کر دور نکل جاؤ۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا رجحان صراط مستقیم کی بجائے غلط راستوں کی طرف ہو جائے اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ۔ آج بھی عورت کی آزادی، ویمن لب کی بنیاد پر اور حقوق نسواں کے نام پر دنیا میں جو تحریکیں برپا ہیں، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ حدود و قیود کو توڑ کر جنسی بے راہروی پھیلانے کی ایک عظیم سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے۔ فرمایا اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف متوجہ ہو اور تم سے پیار کرے۔ ایک بزرگ شیخ حضرت حاجی احمد گل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ ہم سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، وہ تو ہر لمحہ ہماری طرف متوجہ ہے اور ہم سے پیار کر رہا ہے، ہم پر رحمت بھیج رہا ہے، ہماری حفاظت فرما رہا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنی توجہ ہماری طرف سے ہٹا دے تو ہمارے تو اتنے دشمن ہیں، یہ بڑے بڑے شیاطین اور جنات، خبیث روحیں جو ایک سیکنڈ میں ہمارا ملیا میٹ کر دیں اور ہمارا خاتمہ کر دیں۔ یہ اللہ کی رحمت اور اس کا کرم ہے، اس کی توجہ اور حفاظت ہے کہ ہم چل پھر رہے ہیں۔ اللہ کا تو مستقل یہی پروگرام ہے کہ تم پر توجہ کیے رکھے، تمہاری توجہ قبول کیے رکھے، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو تمہارے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں اور ان کی سارے حکمت عملی یہ ہے کہ کسی طرح سے تمہیں اللہ کی محبت، پیار، ہدایات اور تعلیمات سے، دین اور شریعت سے دور ہٹا دیں۔ حیرت کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ آیت تو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ مغربی طاقتیں کیا کر رہی ہیں، ان کی ساری اسٹریٹجی کیا ہے۔ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ آپ کے جامعات اور آپ کے مدرسے بند ہو جائیں، آپ کی مسجدیں ویران ہو جائیں، اور وہ لوگ جو شریعت کے نفاذ اور دین کو قائم کرنے کا پروگرام لیے بیٹھے ہیں ان میں سے تو کوئی زندہ ہی نہ بچے۔ تو خبردار کر دیا کہ وہ لوگ جو شہوت پرست ہیں، باطل پرست ہیں، ان کی ساری خواہش یہ ہے کہ تم فوراً دین سے نکل جاؤ، وہ تمہیں دور دور تک دین سے ہٹا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے دین کا ٹھیکہ لے رکھا تھا وہ یہودی علماء تھے جنہیں احبار کہا جاتا تھا۔ یہود نے یہ حرکت کر رکھی تھی کہ اللہ کے دیے ہوئے دین میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی تھی، اور یہ تبدیلیاں اس لیے کر دی تھیں کہ جو چیز انہیں مناسب لگتی تھی اسے باقی رکھتے تھے، جہاں لگتا تھا کہ یہ شریعت کو یہ چیز تھوڑا سا تنگ کرتی ہے، اس میں قربانی دینی پڑتی ہے، وہ اسے آہستہ آہستہ پیچھے کرتے کرتے باہر نکال دیتے تھے، اور اسے ہی تحریف کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ کا بھیجا ہوا اصلی حقیقی دین واپس آ گیا۔ اب انہیں بہت تکلیف ہوتی کہ ہمارے بزرگوں نے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ شخص آ کر سب کو غلط قرار دیتا چلا جا رہا ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ ہم نے تو بیٹی کو کبھی جائیداد میں وارث نہیں بنایا تھا، اور یہ کہتا ہے کہ بیٹی بھی جائیداد کی وارث ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ تھا کہ جو عورت بیوہ ہو جائے اب اسے ساری عمر سسرال میں ہی بیٹھنا چاہیے، مگر یہ شخص کہتا ہے کہ وہ بیوہ ہوتے ہی آزاد ہے، جہاں چاہے جائے، والدین کے پاس جائے، دوسری شادی کر لے، اپنے معاملات میں وہ آزاد ہے۔ یہودیوں نے سوتیلی ماں سے نکاح کرنا جائز قرار دیا ہوا تھا، قرآن نے کہا بالکل نہیں، تم باپ کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ تمہاری ماں ہے۔ ایسے ہی اور بہت سی باتوں میں انہوں نے شریعت میں جہاں جہاں تبدیلیاں کی تھیں، اسلام ان سب تبدیلیوں کو ختم کر کے اصلی دین لے آیا۔ تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کی مہم چلائی کہ یہ شخص تو ہمارے دین کو برباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ دین دراصل دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو اس کی ظاہری شکل ہے، اسے احتیاط سے اپنائیں اور زیادہ زور اس کی روح پر، اس کی حقیقت پر، اس کے باطن پر دیں۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں۔ دین کے ظاہر کو شریعت کہتے ہیں اور دین کے باطن کو طریقت کہتے ہیں، احسان اور تصوف کہتے ہیں۔ اسلام دونوں کو لے کر چلتا ہے۔ شریعت نہ ہو تو عمل کیا کریں گے؟
اور عمل نہیں ہوگا تو اس کا باطن اور روح کہاں ہوگی؟ جب دین کا حقیقی عمل، اس کا باطن، اس کی روح کمزور ہو جائے تو پھر سارا زور ظاہری ادب و آداب پر آ جاتا ہے۔ پھر ایک ظاہری دین کا من گھڑت ڈھانچہ بنا لیا جاتا ہے اور انہیں اپنے بزرگوں اور اسلاف سے منسوب کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یوں کہا ہے، بزرگ یوں فرماتے ہیں، اور ہوتے ہوتے وہ ایک نئے دین اور نئے ادب و آداب کی شکل بن جاتی ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ ہی حقیقی دین اور دین کی اصل روح بیان کرنے لگتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں اور اسلاف نے یہ ادب و آداب بتائے تھے، یہ تو کوئی نئی چیزیں بتا رہا ہے، اور یہاں ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور حق بات کرنے والے کو دین کا دشمن قرار دے دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف پروپیگنڈے کی ایک مہم شروع ہو جاتی ہے۔ آگے آیت نمبر 28 میں فرمایا، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ کو ہلکا کرے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تم پر بوجھ ڈال رہا ہے، اللہ تو تم پر تخفیف چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، تم سے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے تو معاشرے میں گندگیاں پھیلیں گی، فساد برپا ہوگا، جھگڑے ہوں گے، بدگمانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سب کی روک تھام چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر کمزوری کے پہلو بھی موجود ہیں۔ جہاں ایک بہت اونچا پہلو ہے کہ اس میں روح ربانی پھونکی گئی ہے، وہاں اس کے اندر نفس بھی تو ہے جس میں ضعف کے پہلو موجود ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے شریعت نازل فرما کر اور دین کو ان کی تحریف سے پاک کر کے، ان کی من گھڑت شریعتوں کو غلط قرار دے کر اور اصل شریعت اور اصل دین پر تمہیں واپس لا کر تم پر احسان کیا ہے اور تمہارے بوجھ ہلکے کر دیے ہیں۔ فرمایا کہ نبی کا کام یہ ہے کہ انسان اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے کندھوں پر جو بوجھ لاد دیتا ہے، غلط قانون بنا کر، غلط پالیسیاں بنا کر، غلامی کا بوجھ اور دوسرے بوجھ، تو اللہ کا نبی یہ سارے بوجھ اتار دیتا ہے۔ وہ بیڑیاں جو انسان نے اپنے آپ کو پہنا رکھی ہیں سب توڑ دیتا ہے اور انسان کو آزاد اور ہلکا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ شریعت کے نفاذ کے بعد تم کسی بوجھ میں آ جاؤ گے۔ آپ سعودی عرب کی جوڈیشل ہسٹری میں جا کر دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہیں۔ وہاں پر اسلامی قانون نافذ ہے جس کے مطابق چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ کئی سالوں کے بعد کوئی ایک آدھ کہیں آتا ہے، اور وہ بھی عام طور پر یمنی ہوتا ہے یا پاکستانی ہوتا ہے یا بنگلہ دیشی یا ہندوستانی ہوتا ہے۔ اس ایک سزا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جب بھی لوگ گھر سے باہر جاتے ہیں، بے شک 10 دن کے لیے جائیں، 20 دن کے لیے جائیں، مہینے کے لیے جائیں، تو گھر کو صرف کنڈی لگا کر جاتے ہیں، تالا بھی نہیں لگایا جاتا۔ 1 ڈیڑھ مہینے تک صرف کنڈی لگی ہے، تالا نہیں، اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اور یہاں آپ ایسا کر کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا۔ اور اسی لیے تو فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل والو، یہ جو قصاص میں تمہیں قتل کر دیتے ہیں، یہ قتل نہیں بلکہ تمہاری زندگی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ موت کے بدلے موت ہے، بلکہ یہی زندگی ہے۔ ورنہ پھر یہی ہوگا کہ ایک ہی آدمی مزے لے لے کر 100 بچوں کو قتل کر رہا ہے، اور ویسٹ میں، مغربی ملکوں میں تو لوگ لطف لینے کے لیے قتل کرتے ہیں، ان کو دوسروں کی جان لیتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ اب یہ مزہ نہ آئے اگر انہیں پتہ ہو کہ قصاص نام کی کوئی چیز بھی موجود ہے، اور قتل کے بعد بھی بچ نہیں سکوں گا، پکڑا جاؤں گا، اور ایسی ہی موت کا میں بھی شکار ہوں گا۔ اب بھی آپ سعودی عرب میں چلے جائیں تو لوگ وہاں بھی آپ کو جھگڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوں گے، اور وہ جو سر پر پہنتے ہیں رومال وہ اتار لیں گے اور لہرائیں گے، مگر ماریں گے نہیں، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ جو ہاتھ اٹھا لیتا ہے وہ سیدھا جیل جاتا ہے، اور جو شخص اسے جیل میں بند کرتا ہے صرف ایک سپاہی، ایک شرطا،
اسلامی قانون کی عظمت بھی اپنی جگہ اور روب بھی بہت ہے۔ ہمارے ہاں قتل پر راضی نامہ ہو جاتا ہے کہ صلح کر لو، وارث بھی مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے چند لاکھ روپے دے دو اور راضی نامہ ہو جاتا ہے، پھر بھی ہر روز قتل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اسلامی قانون میں راضی نامہ کیسے ہوتا ہے۔ کسی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور عدالت میں ثابت ہو گیا اور سزائے موت ہو گئی، اور وہ کہتا ہے کہ تم قصاص کی بجائے خون بہا لے لو، راضی نامہ کر لیتے ہیں، تو تمام وارثوں سے راضی نامہ کر لیا کہ قتل نہیں کرتے اور پیسے لے لیتے ہیں۔ اب اگر مقتول کا ایک بچہ 1 سال کا ہے، وہ کیسے راضی نامہ کرے گا؟ وہ تو ابھی نابالغ ہے۔ تو اب قاتل 15 سال تک جیل میں رہ کر انتظار کرے گا کہ یہ نابالغ بچہ بالغ ہو جائے، اور بالغ ہونے کے بعد کہے کہ ہاں میں نے معاف کر دیا، تو قتل معاف ہوگا۔ اور اگر بالغ ہونے کے بعد یہ کہے کہ میرے باپ کو اس شخص نے قتل کیا تھا، میں تو معاف نہیں کرتا، تو اب چھٹی ہو گئی۔ 15 سال جیل میں قید با مشقت گزارنے کے بعد سرعام اس کی گردن اتار دی جائے گی۔ اس صورتحال میں جہاں یہ قانون نافذ ہو، کون کسی کو قتل کرنے کی جرت کرے گا؟ جہاں یہ نظارہ ہو کہ ایک آدمی 15 سال سے جیل میں سڑ رہا ہے، اور اسی انتظار میں کہ معلوم نہیں یہ لڑکا مجھے معاف کرتا ہے یا قتل کرواتا ہے، اور 90% کیس ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میری یتیمی کی قیمت کون دے گا؟ میں نے جو 15 سال یتیمی میں دھکے کھا کر گزارے ہیں، اب اسے میں چند سکوں کے عوض معاف کر دوں اور اپنے باپ کی موت کے پیسے لے لوں؟ اس طرح 90 سے 95% قاتلوں کی گردن 15 سال جیل بھگتنے کے بعد اڑا دی جاتی ہے۔ جہاں یہ قانون ہو، وہاں ہتھیار ہاتھ میں ہو پھر بھی قتل نہیں کیا جاتا، اور یہاں آپ ہتھیار سارے واپس لے لیں، قتل ویسے ہی ہوتے رہیں گے۔ قتل سے کوئی نہیں روک سکے گا، اس لیے کہ اسلامی قانون نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ اسلامی قانون ہم نے اس لیے دیا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں، تمہارے بوجھ ہلکے کریں، تمہیں باعزت، پروقار اور پرامن زندگی عطا فرمائیں۔ فرمایا کہ انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ اتنے بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ مولویوں نے من گھڑت شریعتوں کے ذریعے اس کے کندھوں پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، انسان کو باوقار زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک دفعہ افغانستان کے ایک وزیر تعلیم نے کہا تھا کہ ہم 2 سال سے ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے کسی حصے میں، کسی جگہ، جنگل، پہاڑ، صحرا، شہر، آبادی، غیر آبادی میں عورت زیورات سے لدی ہوئی رات کے 2-3 بجے سفر کرے، اور سفر کرتی جائے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، اور اگر راستے میں اسے کوئی چھیڑ بھی لے تو ہم استعفیٰ دے دیں گے۔ یہ ہے اسلام۔ راستے میں کہیں کوئی اسی عورت کی چھیڑ خانی کر دے، اسے لوٹ لے، ڈرائے دھمکائے، اس کی عزت پر حملہ کرے، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اور یہی دعویٰ اسلام کا بھی ہے۔ جیسے صحیح بخاری حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اکیلا ایک سوار صنعا سے چلے اور حضر موت تک جائے، سوائے اللہ کے اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو عزت اور وقار کی زندگی عطا کریں۔ یہ تو 3 آیات تھیں جو کہ احکام شریعت کے فلسفہ کے بارے میں تھیں۔ اب اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں جن میں تجارت اور لین دین کے بارے میں احکام آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے اہل ایمان، اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر ہڑپ نہ کرو، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے۔ تجارت اور لین دین کی بنیاد جب حقیقی باہمی رضامندی پر ہو تو اس سے حاصل ہونے والا منافع جائز اور حلال ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کی جوتوں کی دکان ہے، آپ نے گاہک کو ایک جوتا دکھایا اور اس کے دام 2000 روپے بتائے، اس نے جوتا پسند کیا اور 2000 روپے میں خرید لیا۔ یہ باہمی رضامندی سے سودا ہے جو سیدھے سادے اور صحیح طریقے پر ہو گیا۔
ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نفع تو آپ نے کمایا، اور یہی تجارت کی روح ہے۔ آپ نے اس کے لیے محنت کی ہے، کہیں سے خرید کر لائے ہیں، اسے سٹور میں محفوظ کیا ہے، دکان کا کرایہ دیا ہے، لہذا یہ منافع آپ کا حق ہے اور گاہک کو اس میں تعامل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے یہی جوتا جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسم کھا کر فروخت کیا کہ میں نے تو خود اتنے کا لیا ہے، تو اس طرح آپ نے اپنی ساری محنت بھی ضائع کر دی اور آپ نے حرام کما لیا۔ اسی طرح معاملات اور لین دین کے وہ تمام طریقے جن کی بنیاد جھوٹ اور دھوکہ دہی پر ہو، ناجائز اور حرام ہیں۔ آیا تجارت، اجرت، نوکری وہ ہونی چاہیے جس میں معاملہ آپس کی حقیقی رضامندی سے طے ہو۔ اب رشوت کو لے لیں کہ جی ذرا ہم تو آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کر رہے ہیں، ذرا شوق تھا آپ کی خدمت کرنے کا۔ اب دیکھنے میں جو شخص رشوت دے رہا ہے وہ رضامندی سے دے رہا ہے، حالانکہ اصل میں یہ رضامندی نہیں ہے بلکہ اس بیچارے کی مجبوری ہے۔ ہر وہ چیز جو بغیر رضامندی کے لی جائے گی وہ حرام ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ تمدن کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، احترام جان اور احترام مال۔ میرے لیے آپ کا مال اور آپ کی جان محترم ہے، میں اسے کوئی گزند، کوئی نقصان نہ پہنچاؤں، اور آپ کے لیے میرا مال اور میری جان محترم ہے، اسے آپ کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر ہمارے مابین یہ شریفانہ معاہدہ، ایک جینٹل مین ایگریمنٹ قائم رہے، تب تو ہم ایک معاشرے اور ایک ملک میں رہ سکتے ہیں جہاں اطمینان، امن، سکون اور چین ہوگا۔ اور جہاں یہ دونوں احترام ختم ہو گئے، جان کا اور مال کا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں امن و سکون، چین اور اطمینان کہاں سے آئے گا؟ اس آیت میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے اور قتل نفس دونوں کو حرام قرار دے کر ان دونوں حرمتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے بات حرام مال کھانے کی ہو رہی تھی، ساتھ ہی قتل کا ذکر ہو گیا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ فرمایا دیکھو، مال حرام طریقے سے نہ کماؤ، کسی پر زبردستی جبر کر کے رشوت نہ لو، ضرورت سے زیادہ ٹیکس نہ لو، کسی طرح سے حرام مال نہ کماؤ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تم حرام کماؤ گے، حرام کھاؤ گے، آپس میں غصہ ہوگا، رقابت و دشمنی ہوگی، دنگے فساد ہوں گے، تو ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ فرمایا کہ تم جو کماتے ہو ایک دوسرے کو خوش کر کے، ایک دوسرے کی رضامندی سے کماؤ، ورنہ قتل عام ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ جیسے کہ پتہ چل گیا کہ فلاں شخص نے میرے گھر چوری کی ہے، فلاں نے میرے گھر ڈاکہ ڈلوایا ہے، پتہ چلا کہ فلاں شخص مجھے تھانے میں لے گیا، رشوت دینی پڑ گئی، اب اس سے دشمنی پڑ گئی، اب اس دشمنی کے نتیجے میں مزاحمت ہوگی اور کشمکش ہوگی، جانی اور مالی نقصان ہوگا۔ تو اس لیے جان کے احترام اور مال کے احترام کو دونوں کو اکٹھا بیان فرمایا گیا۔ آگے فرمایا ان اللہ کان بکم رحیمہ، اللہ تم پر بہت مہربان ہے، اور اس کی مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہیں ان چیزوں سے دور رکھے، حرام مال سے، حرام کمائی سے، لوٹ مار، چوری ڈاکے اور رشوت سے دور رکھے، تاکہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ یہاں آج کی نشست کی تکمیل ہوتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔